السلام علیکم ناظرین، آپ کا میزبان جہانگیر سید آپ کے پروگرام سچ کے ساتھ حاضر خدمت ہے اور پروگرام میں آپ کا خیر مقدم کرتا ہے۔ ناظرین، جس طرح کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے پروگرام کا فارمیٹ یہ ہے کہ کسی اختصاصی شعبے سے تعلق رکھنے والی ماہر شخصیت کو ہم مدعو کرتے ہیں اور ہم ان کے سامنے وہ سوالات رکھتے ہیں جو ہمارے ذہنوں میں ہوتے ہیں ان کے شعبے سے متعلق، اور اس کو ہم جواب کے طور پر ڈیلیور کرتے ہیں تاکہ آپ بھی آگاہ رہیں اور یہ آگاہی کا سفر جاری رہے۔ خوش قسمتی دیکھیے کہ سید محمد یونس صاحب پروفیسر ہے، پروفیسر آف اکنامک ہے، اکنامک اسٹڈیز کا مطلب، اور اس کے ساتھ ہی پی ایچ ڈی ریسرچ اسکالر ہیں اسی فیلڈ میں۔ بہت سارے اور بھی میدان ہیں جس کا تذکرہ گاہے گاہے ہم کر دیں گے۔ ہم پروفیسر صاحب آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ ہمارا پہلا سوال تو یہ ہے کہ بحیثیت پاکستانی آپ پریشان ہوں گے جو صورتحال ہے ہماری اقتصادی حالت کی۔ پاکستان قرضوں میں ڈوب چکا ہے، حالت بالکل دگرگوں ہے، آئی سی او میں ہمارا ملک پڑا ہے۔ کیا آپ ایگری کرتے ہیں یا آپ جو ہے بڑے پازیٹیو اپروچ کے ساتھ ان چیزوں کو دیکھتے ہیں؟ بالکل ایسا نہیں ہے۔ پاکستان ایک مضبوط اکانومی ہے اور وہ تمام میدانوں میں خود کفیل اکانومی ہے۔ اس کو معذور بنایا جا رہا ہے، پچھلے 70 سالوں میں اس کو معذور بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ تو جو 5 سال تھے اس میں اچھی تھی اور اس سے جب سے جو ہے وہ اس کو توانائی ضائع کی جا رہی ہے۔ جی جی، تو وہ کہاں سے آ گئی تھی توانائی؟ جو 5 سال میں تو بیچارہ نیا ملک تھا، ویسے ہی ایسے ہی حالات ہوں گے اس کے۔ جی، جب پاکستان مارز وجود میں آیا تو آپ کو کوئی دیوالیاپن پاکستان کا نظر آیا کہ پاکستان اکانومی بالکل نہیں ہے؟ اس کو پاکستان میں اتنے مہاجرین آئے، ان کو کھلانے کے لیے پیسہ نہیں ہے، پاکستان بالکل دیوالیہ ہو چکا ہے۔ ہمارا ایکسچینج ریٹ 4 روپے کا تھا۔ ہمارے مسلمان بھائیوں نے، بینکوں نے، اداروں نے ہماری مدد کی، اس لیے کہ پاکستان اکانومی جو ہے وہ اپنے پیروں پہ کھڑی ہو رہی تھی اور وہ ڈیسیشن وہ لے رہی تھی، اس وقت ماہرین وہ ڈیسیشن لے رہے تھے جو پاکستان کے مفادات میں تھے۔ وہ کسی سے ڈکٹیشن نہیں لے رہے تھے۔ اس کا نہ آئی ایم ایف پہ ان کا قرضہ تھا، نہ ہی کسی دیگر سے انہوں نے کوئی قرضے لیے تھے، نہ کسی بلاک میں گئے تھے۔ جی جی، نہیں کسی بلاک میں تو چلے گئے تھے، امریکن بلاک میں تو چلے گئے تھے۔ یہ تنقیدی بات ہے کہ کیوں چلے گئے تھے؟ یہ اتنی ادراک تو ہونا چاہیے کہ وہ جا کے آج پھنس گئے ہیں، وہاں سے 75 سال سے پھنسے ہوئے ہیں۔ جی ہاں، ان کی وجہ سے جو ہم نے امپورٹڈ وزیر خزانہ ہم نے لیے اور امپورٹڈ لوگوں کو لیا جنہوں نے وہ پالیسیز بنائیں، اور خاص کر جو ہم نے جو آئی ایم ایف سے قرضہ لیا اور اسٹرکچرل ایڈجسٹمنٹ پروگرام کے تحت وہ قرضہ لیا، جس سے ہماری اکانومی کلیپس ہو گئی۔ اس کا مطلب ہے کہ امریکہ نے ڈکٹیٹ کیا تھا آپ کو کہ آپ ایسا کریں، اس پالیسی پہ چلو ٹو کریں، وہ جو کہتا ہے نہیں، ایک ایسا ایسا بھی نہیں ہوتا، ایسا بھی نہیں ہوتا امریکہ ہر بات کہہ رہا اور ہماری بات اس کی مانتے چلے جا رہے ہوں، ایسا نہیں ہے۔ پاکستان اکانومی میں ہر بات، ہم نے بہت ساری باتیں امریکہ کی نہیں مانی ہیں، جیسے کہ ہم نے ایٹمی بم دھماکہ کر دیا تو امریکہ کی نہیں مانی۔ تو ہم نے بہت سارے ایسے اقدامات کیے ہیں جس میں ہم جب چاہتے ہیں تو ہم امریکہ کی نہیں مانتے، اور جب اس کے اندر یہاں پہ وہ امریکہ کی 2 پالیسیز ہیں، ایک تو ہارڈ پاور، ایک سافٹ پاور۔ سافٹ پاور وہ ہوتی ہے کہ وہ اپنے ایجنٹوں کو یہاں پہ لے کر آتا ہے اور ان کو کلیدی اداروں میں بیٹھا دیتا ہے اور ان کے ذریعے یہ باور کرواتا ہے کہ آپ کی اکانومی، پروپیگنڈا نہیں، ان کو بٹھا کے ان سے پالیسی سازی کرواتا ہے۔ صحیح۔ ہم لوگ جب یعنی کہ ہمارے یہاں آپ کو پتہ ہے 5 سالہ پروگرام چلتے تھے، ہم 5 ایئر پلاننگ کے ذریعے شروع میں اپنی اکانومی کو سیٹل کرتے تھے، اور 5 ایئر پلاننگ کے ذریعے ہم بتاتے تھے کہ ہمیں آگے چل کے کیا کام کرنا ہے اور کتنا قرضہ دینا ہے، ہماری اکانومی کس سمت میں جائے گی، کس سیکٹر میں ہمیں کتنی سب کچھ آپ مہارت بتا رہے ہیں، لیکن یہ ڈیفیسٹ بجٹ آیا ہمیشہ۔ نہیں، ڈیفیسٹ بجٹ تو اتنا برا نہیں ہوتا، مگر ڈیفیسٹ کو پورا کیسے کیا جائے گا یہ ایک چیز ہوتی ہے، کلیدی حیثیت کی عامل ہوتی ہے کہ وہ تو نہیں ہوئی نا، اسی لیے تو اس کا سیکوینس، اس کا تسلسل آج تک برقرار ہے۔ ہاں، ڈیفیسٹ جب بجٹ ہوگا تو ہماری جو ہے نا وہ ہمیں جو ہے نا قرضہ لینا پڑے گا، انٹرنل بھی لے سکتے ہیں، ایکسٹرنل قرضہ بھی لے سکتے ہیں، اور جو ہمارے جو آپ کرنسی ہے اسے پرنٹ کر کے بھی ہم اپنا قرضہ پورا کر سکتے ہیں۔ تو یہ تو کوئی اچھی عادت نہیں ہے، کرنسی کی مشین لگائے جائیں اور وہ اگائے جائیں اور پھیلائے جائیں، اور وہ جو ہے وہ اس کو شرح اس کا بگڑ جائے، توازن بگڑ جائے ترقی کا، اور آرٹیفیشلی ایسا لگے کہ ہم ہر ایک ہاتھ میں نوٹ ہیں۔
نہیں، وہ قرضہ جو ہم IMF سے لیتے ہیں اس سے بہتر تو یہ ہے کہ ہم اپنی کرنسی کو زیادہ پرنٹ کر سکیں. کتنا پرنٹ کریں گے؟ 70 سال میں پرنٹ کر رہے ہیں. نہیں، اب تو ہم بند کر دیے، پرنٹ اب نہیں کر سکتے، کیونکہ اب جو اسٹیٹ بینک ہے وہ ایک آزاد بینک کا مطلب پاکستان سے جو ہے آزاد ہو گیا ہے اور براہ راست جو ہے وہ امریکہ کے کنٹرول میں چلا گیا. اب ہم کرنسی پرنٹ نہیں کر سکتے اپنی. ابھی کرنسی بھی پرنٹ نہیں کر سکتے، جو ہے ہمارے پیسے بھی جو ہے ہم اس پر بھی جو سینکشن ہے وہاں بھی پابندیاں یہ ہے کہ یہ چیک کراؤ یہ چیک کراؤ، تو ہر طرح سے تو جکڑ بند ہے. پھر ہم کریں کیا؟ نہیں، ہم تو سب سے پہلے تو کام یہ کر سکتے ہیں کہ جو عوام کو کرنا چاہیے اور سب کو کرنا چاہیے کہ ہم اگر ان ایجنٹوں سے نجات حاصل کر لیں جو ہمیں غلط پالیسیز بتاتے ہیں، غلط سمت میں لے جاتے ہیں. پاکستان ایک گروئنگ اکانومی ہے. ایگریکلچر اور مین پاور دو کسی بھی اکانومی کی بہت بڑی اسٹرانگ چیزیں ہوتی ہیں. ہمارے پاس اسکلڈ اور ان اسکلڈ دونوں لیبر پاور بہت بڑی ہے اور دنیا بھر کے اندر سرو کر رہی ہے. یہ تو بالکل کہانی آ رہی ہے نا، بالکل کہ ہم جو ہے گروئنگ کنٹری بھی رہے ہیں، اناج بھی. ابھی معلوم یہ ہے کہ ہماری تو گرو کم ہو رہی ہے. نہیں دیکھیں نا، اب ہم جو 1960s کے اندر چینی کے علاوہ جس سے فائدہ اٹھاتے ہیں، جن کی یہ ملے ہیں، اس کے علاوہ کیا ترقی ہو رہی ہے؟ نہیں، ہم جس وقت اپنی اکانومی کے ابتدائی دور میں تھے تو ہماری گروتھ ریٹ جو تھی وہ 1990 میں جو ہے 11% تھی. GDP گروتھ ریٹ جو بہت بڑی گروتھ ریٹ ہوتی ہے. 10% ہماری جو ہے 1965 میں رہی، 1961 میں 6% رہی. یہ جا کے گروتھ ریٹ ہماری جو ہے وہ کم ہوئی ہے 1988 میں جب ہم نے اسٹرکچرڈ ایڈجسٹمنٹ 1990 کے بعد ہماری گروتھ ریٹ میں کمی آنی شروع ہوئی ہے. جب ہم نے IMF سے معاہدہ کیا اور اسٹرکچرل ایڈجسٹمنٹ پروگرام کے تحت اپنی اکانومی کو جو بہت ہی گروئنگ اکانومی تھی اس کو IMF کے حوالے کر دیا. یہ کیوں؟ جب گروئنگ تھی، اچھے حالات تھے، اناج بھی صحیح آ رہا تھا، انڈسٹریل زون میں ہم جا رہے تھے، اس کے باوجود IMF کے حوالے کر دیا. کیوں کیا؟ کس کی پالیسی کے تیلے؟ کون پیچھے؟ اس کے پیچھے تو ظاہر سی بات ہے بہت سارے لوگ ہیں. ظاہر امریکن لابی اس کے پیچھے بہت بڑی لابی ہے جو پاکستان کی اتنی بڑی، یعنی کہ مسلم ملک جو اتنی تیزی سے ترقی کر رہا تھا اور ایشین ٹائیگر بنتا چلا جا رہا تھا اور اس کی اکانومی جب ہماری اکانومی سیلف سفیشینٹ ہو جائے گی تو ہم ڈکٹیشن تو نہیں لیں گے نا امریکہ سے. ہم تو IMF سے ڈکٹیشن نہیں لیں گے. سفیشینٹ ہونے ہی نہیں دے رہی نا یہ پوری دنیا ہمارے پیچھے. ادھر انڈیا لگا ہوا ہے اور ادھر جو ہمارے دوسرے جو وہ بھی نہیں مانتے ہمارے پڑوسی. ہم تو تکلیف میں، ہر طرف سے تکلیف میں. ہم دوسروں سے کیوں شکوہ کریں؟ ہمیں تو شکوہ اپنوں سے ہے. غیروں سے کیا شکوہ؟ غیر تو ہمارا دشمن ہی ہے، تو ہم اس دشمن سے کیا کہیں کہ وہ ہماری دشمنی ترک کر کے ہماری دوستی. آج کی جدید دور میں یہ نہیں دیکھا جاتا کہ دوست اور دشمن کون ہے، دیکھا جاتا ہے کہ مفاد کس کے ساتھ ہے، تجارتی مفاد ہے. جب وہ لوگ ہمارے ساتھ یہ فلیکسیبل پالیسی کھیل لیتے ہیں اپنے مفاد کے مطابق، تو ہمیں بھی تو کئی مومنانہ فراست سے کام لینا چاہیے نا. ہمیں کیوں نظر نہیں آ رہے؟ پاکستانیوں کو، یہاں کے سوچنے والوں کو یا پالیسی میکرز کو، یہاں کے سیاست دانوں کو، حکمرانوں کو؟ دیکھیں، وہ پالیسی میکر تو اب IMF اپوائنٹ کر رہا ہے اور جب تک کہ وہ پولیٹیکل تبدیلی واقع نہیں ہوگی جو واقعتاً ان امریکن ایجنٹوں کو یہاں سے نکال کر ان کی بجائے پاکستانی مفاد میں اور پاکستان کے حاملین اور مسلمانوں کو ادھر بیٹھائیں گے نہیں، تو پالیسیز کبھی تبدیل نہیں ہو سکتی. پالیسیز اس وقت ریاست کے ہاتھ میں ہیں، وہ ہم نے اپنی پوری کی پوری پالیسیز ان IMF کے ایجنٹوں کو دے دی ہے. تو وہ ہمیشہ یہ بتاتے رہتے ہیں، ڈراتے رہتے ہیں کہ ہماری اکانومی دیوالیے کی طرف جا رہی ہے. ہماری اکانومی گروئنگ نہیں ہے. تو ہمارے حکمراں بھی تو یہ رونا رو گئے، برباد ہو گئے، تباہ ہو گئے. ہمارے پاس کھانے کو نہیں ہے، ہم جو ہے ڈیفالٹ ہو جائیں گے، ہم زمین بوس ہو جائیں گے، ہمارے ملک کا وجود، ہماری مملکت خطرے میں. یہ ہمارے اپنے لوگ کہہ رہے ہیں جو ہمارے منتخب ہیں اور جو ہماری نمائندگی کرتے ہیں عالمی برادری میں. آپ کس کا رونا رو رہے ہیں؟ نہیں، یہ تمام جتنی آپ سیاسی جماعتوں کی بات کر رہے ہیں، یہ جس وقت اپنی کمپین چلاتی ہیں، دنیا میں واحد ملک ہے جس میں نہ وہ اپنی مانیٹری پالیسی بتاتی ہیں نہ اپنی وہ فسکل پالیسی بتاتی ہیں. عمران خان سمیت سب نے جھوٹ بولا مگر کسی نے یہ نہیں بتایا کہ ہم اس دیوالیے سے، یعنی کہ جو IMF سے ہم نے قرضہ لیا ہوا ہے اور ہم اس دیوالیے سے کیسے نکلیں گے، ہم اپنی اکانومی کو سیلف سفیشینٹ کیسے بنائیں گے، ہم اپنی اکانومی کو گروئنگ کیسے بنائیں گے. ہمارے پاس جو اتنی بڑی تعداد میں مین پاور ہے اس کو ہم کس طریقے سے ایسے یوٹیلائز کریں گے کہ وہ ایکسپورٹ نہ ہو سکے.
بلکہ وہ ہمارے ملک کی پیداوار کے اندر حصہ لے